السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ عوام کا اور تحریک انصاف کا ڈسکنیکٹ ہے عوامی ایشوز کے اوپر، جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں جو ان کو چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں اس کے اوپر تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور تحریک انصاف اس طرح سے بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جس طرح سے ان کو بار بار بات کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے، ایک نیریٹو نہیں بنا پا رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حکومت کی جو بڑے سکینڈلز ہیں، چینی سکینڈل ہے، گندم سکینڈل ہے، ایل این جی، وہ کسی سکینڈل کو یہ ایشو نہیں بنا سکی تحریک انصاف۔ اور پنجاب کا تو میں خود کہتا رہتا ہوں کہ پنجاب میں مریم نواز کی جو بدترین تباہی اور بربادی کے کسی سکینڈل کو تحریک انصاف پنجاب ایشو نہیں بنا سکی۔ پھر انہوں نے کہا کہ صحت کے صورتحال بہت خراب ہے پنجاب کے اندر خاص طور پہ، لیکن پی ٹی آئی کوئی نیریٹو نہیں بنا سکی کہ دیکھو انہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کیا اور کیا صحت کے حالات کر دیے، ہسپتالوں کی کیا صورتحال کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہزاروں نوجوانوں کو آف لوڈ کیا گیا، کوئی نیریٹو پی ٹی آئی یا اپوزیشن نہیں بنا سکی کہ نوجوانوں کو ایک تو روزگار نہیں ہے، جو باہر جا رہے ہیں ان کو آف لوڈ کر رہے ہیں، کوئی نیریٹو یہ نہیں بنا سکے۔ کہیں نہ کہیں تو کہتے ہیں یہ یوتھ کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے تھے کہ ہم تمہارے نمائندے ہیں، ہم تمہاری بات کر رہے ہیں، ہم تمہارے کہتے ہیں کہ اگر تحریک تحفظ یعنی پاکستان تحریک انصاف آ کے پریس کانفرنس کرتی ہے، عدالتوں میں چلی جاتی، ہونا کچھ نہیں تھا، لیکن نوجوانوں کو نظر آتا کہ یار یہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج جو نوجوان ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو خوفزدہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے روک لیں گے، رشوت لی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی اس کے اوپر کوئی نیریٹو نہیں بنا سکی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی جو کچھ کر رہی ہے پنجاب میں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہت سارے ایسے کرمنلز کو بھی وہاں پہ مارا گیا، لیکن آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، قانون اجازت نہیں دیتا، عدالتیں آپ کی اپنی ہیں، جسٹس یحییٰ خان آپ کا اپنا ہے، ڈوگر آپ کا اپنا ہے، عالیہ نیلم آپ کی اپنی ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی کو نیریٹو نہیں بنا سکی۔ انہوں نے کہا جس تحریک کے پاس اتنے شہید ہوں، چاہے وہ 26 نومبر ہو، اس سے پہلے جو ہوا، انہوں نے کہا اتنے شہید آپ کے پاس ہیں اور پھر بھی آپ کوئی اس حکومت کو کوئی اتنا ٹف ٹائم نہیں دے سکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے کہا کئی ایسے واقعات، کچھ رہنماؤں سے میری بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ کسی ایک واقعے کو بھی اٹھا لیتے تو یہ حکومت کو لٹا سکتے تھے، جس میں سے ایک کارکن جو گجرانوالہ کی عدالت کے 52 کارکن ہیں جن کے 2 سال سے کیس نہیں لگ رہا، 5 سال ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور ان کے کیسز نہیں لگ پا رہے، نہ وہاں پہ جو ان کے ووٹوں سے بار جیتی ہوئی ہے نہ وہ ان کے کیسز لگوا رہی ہے، نہ وہ کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ، کسی کی والدہ، کسی کا والد، ایک کی بھی بیوی فوت ہوئی، ان کو پرول پہ رہا نہیں کیا گیا کہ وہ آ کے اور اپنے جو بھی ان کی فیملی میں ڈیتھ ہوئی اس کا چہرہ دیکھ سکیں، اس کو قبر میں اتار سکیں۔ اس کے اوپر کوئی تحریک انصاف نے مرکزی لیول پہ بات نہیں کی، کوئی نیریٹو نہیں بنایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے اندر جو ٹف ٹائم دینا چاہیے تھا وہ یہ پنجاب اسمبلی کے اندر نہ دے پا رہے ہیں، نہ قومی اسمبلی میں دے پا رہے ہیں، نہ سینٹ میں دے پا رہے ہیں۔ اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں ایم این اے محمود قنی چکزئی کی بات نہیں مانتے، سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس کی بات نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور جو مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ان کے یہ جو سارے اقدامات میں نے لکھے ہوئے ہیں جو باقیوں نے بھی مجھے بتائے، ایک رہنما نے مجھے کہا کہ یہ، میں نے جب ان سے پوچھتا تھا میں نے کہا کہ یہ چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں، کوئی اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ تحریک انصاف کی قیادت کی کریڈیبلٹی کا ہے کہ یہ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ لوگ عمران خان کو تو مسیح سمجھتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ کرتے ہیں، ان کی وفاداری کو ڈاؤٹ کرتے ہیں، جس وجہ سے لوگ ان کے پیچھے نکلتے نہیں ہیں کہ ان کے پیچھے ہم نکلیں تو ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو ان کی کریڈیبلٹی کی بحالی بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور پھر ان کے اندر کوئی کراؤڈ پولر نہیں رہا، لیکن آپ خیر کافی آگے ہیں، سہیل آفریدی ہیں اور پھر یہ تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت ہے، یہ سارے کراؤڈ پولر ہیں۔ جہاں جہاں چکزئی صاحب، علامہ صاحب، مصطفی نواز کھوکھر صاحب اور یہ سارے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے لوگ آتے ہیں۔ مجھے ایک رہنما نے کہا اور ایک صحافی نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا دنیا کا کوئی ملک بتا دے جس میں ایک اتنا پاپولر لیڈر ہو اور اتنی کمزور حکومت ہو، جس سے نہ اکانومی چل رہی ہو، جس ملک میں اتنی بے روزگاری ہو، اتنی انسرٹینٹی ہو، اتنی غربت ہو، ہر طبقہ بیزار ہو، کسان بیزار ہو، تنخواہ دار طبقہ پریشان ہو، انڈسٹریز پریشان ہو، تاجر ناک تک آئے ہوئے ہوں، سب پریشان ہو، اور اس کے باوجود وہ حکومت چل رہی ہو۔ دنیا کا کوئی ایک ملک آپ نہیں بتا سکتے۔ اور ان کا بھی یہی تھا کہ وجہ وہی ہے کہ تحریک انصاف نے سنسیئر ایفرٹ ہی نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ کے اوپر ڈور ٹو ڈور کمپین ہی نہیں ہے، کوئی ایجیٹیشن گراؤنڈ کے اوپر ہے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ تاجروں کے ساتھ، کہ میں نے کہا جی تاجروں کی تنظیمیں اور کسانوں کی تنظیمیں تو کمپرومائز ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو اور آئیڈیل سچویشن تھی کہ آپ اپنی تنظیمیں کھڑی کر لیتے، وہاں پہ آپ اپنے لیڈر کھڑے کر لیتے اگر وہ کمپرومائز ہیں۔ انہوں نے کہا تاجروں کو یہ انگیج نہیں کر سکے، کسانوں کو یہ انگیج نہیں کر سکے، ٹرانسپورٹرز کو یہ انگیج نہیں کر سکے، تنخواہ دار طبقے کو یہ ان کی آواز نہیں بن سکے، اوورسیز پاکستانیوں کا مؤثر استعمال نہیں کر پا رہے، حالانکہ اوورسیز پاکستانی 99% ان کے ساتھ ہیں، 99.99% ان کے ساتھ ہیں۔ یہ عالمی فورمز کے اوپر جس طرح سے چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں کر پا رہے۔ یہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج نہیں کر پا رہے، یہ ایمبیسیز کو انہوں نے کہا انگیج نہیں کر پا رہے، انہوں نے کہا ان کا کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، ان کی کوئی ریسرچ ٹیم نہیں ہے، کوئی یہ وائٹ پیپر جاری نہیں کر پا رہے ہر چیز کے اوپر۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ نہیں بنا پائے کہ 3.5-4 سال سے ملک نہیں چل رہا،
اس حکومت نے کیسے اس ملک کو کمزور کر دیا ہے اور فیکٹس کے ساتھ یہ بیانیہ یہ نہیں بنا پائے. انہوں نے کہا ایک تو اوور آل ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ ملک نہیں چل رہا, ہر بندہ تباہی اور بربادی کا شکار ہے, انسرٹنٹی کا شکار ہے, مایوس ہے, پریشان ہے, غصے میں ہے, غمزدہ ہے. لیکن ایک اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ فیکٹس کے ساتھ حکومت کو لٹا دیتی ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے, ایکسپورٹس اتنی گرا دی ہے, مہنگائی اتنی بڑھا دی ہے, بے روزگاری اتنی بڑھا دی ہے, انسرٹینٹی اتنی بڑھا دی ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اپوزیشن کوئی 5-6 پوائنٹس بھی ایسے نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ یہ 5 پوائنٹ ہیں جو اپوزیشن نے قوم کو یاد کرا دی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 26 اور 27ویں ترمیم پہ یہ عوام کو نہیں بتا پائے کہ یہ انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے کیا ہے, ورنہ جو 90% کیسز آج بھی پینڈنگ ہیں وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر. یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جاتے, وہاں پہ سائلین سے ملتے, ہائی لائٹ کرتے, بتاتے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں تو کیسز بھی بہت محدود ہیں, اصل تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں لوگ ذلیل ہو رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. وہاں تو آج اس سے برے حالات ہیں جو 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم سے پہلے تھے, اس سے برے حالات ہو گئے. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کر پائے, اور انہوں نے کہا عدالتوں کے اندر جو انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے عام سائلین کے ساتھ وہ بھی ہائی لائٹ نہیں کر پائے. انہوں نے کہا جو 55 جج جسٹس یحییٰ خان نے اور اس نظام نے لگائے ہیں وہ جو تباہی پھیر رہے ہیں, جو ابھی کچے جج ہیں جن کے پکا کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی نیریٹو نہیں بنا پائے. انہوں نے کہا کہ 75% جیلوں کے اندر وہ لوگ ہیں جو جن کے کیسز زیر التوا ہیں, اس کے اوپر یہ کوئی نیریٹو نہیں بنا پا رہے کہ جیلوں کے اندر جو اس وقت حالات ہیں وہ ڈبل جتنی کیپیسٹی سے ڈبل لوگ اس لیے ہیں کیونکہ 75% کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں عدالتوں کے اندر. نہیں, نیب کا ادارہ جو کر رہا ہے اس کو یہ حل نہیں کر پا رہے کہ کیسے چوروں, ڈاکوں, لٹیروں کو انہوں نے کلین چٹیں دی اور مسلط کیا. انہوں نے کہا بری امام جو کالونی گرائی گئی, رہائشی علاقہ گرایا گیا, جو کری روڈ پہ گھر گرائے جا رہے ہیں, اس پہ کوئی یہ نیریٹو نہیں بنا پائے کہ یہ غریبوں کے گھر گرا رہے ہیں اور خود یہ قبضہ مافیا, یہ پورا نظام اور یہ حکومت. ان کا برین ڈرین پہ یہ نیریٹو نہیں بنا پائے کہ کتنے انجینئر چلے گئے, ڈاکٹر چلے گئے, اس کا پاکستان اور پاکستانیوں کو کیا نقصان ہے, لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے کیسے لوگ متاثر ہوں گے اور شعبہ جات کیسے تباہ ہوں گے. یہ برین ڈرین کیوں ہے, یہ نیریٹو نہیں بنا پائے. یہ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں 2025 کی ایک سٹوری مجھ سے وہ شیئر کر رہے تھے کہ 5000 سے زیادہ ایسے سوالات ہیں جس کے جواب نہیں دیے گئے حکومت کی طرف سے. کوئی نیریٹو نہیں بنا پائے, کوئی یہ نہیں بتا پائے کہ 2024 اور 25 میں کتنی قانون سازیاں ہوئی, کتنی آئین میں ترمیم ہوئی, اور وہ ساری کی ساری اس نظام نے اور اشرافی نے اپنے لیے کی, عوام کے لیے نہیں کی. کوئی نیریٹو نہیں بنا پائے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کی قید تنہائی کو نارملائز کر دیا ہے, ان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نارملائز کر دیا ہے, 26 نومبر کو نارملائز کر دیا ہے, مرید کو نارملائز کر دیا ہے, یہ سارے جو کچھ ملک کے اندر سب چیزوں کو نارملائز کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ دو ہی چیزیں ہیں, یا تو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہزاروں بندے جائیں, اور اگر نہیں تو پھر ان کی بہنوں سے بات کریں, اور پھر آپ بجائے ادھر بیٹھنے کے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے بیٹھیں, اور ادھر آپ بیٹھیں گے تو انٹرنیشنل میڈیا آئے گا, ایمبیسیز تک رپورٹ جائے گی, پوری جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ سارے وہاں پہ جاتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ جاتا ہے, تو وہاں پہ زیادہ چیز ہائی لائٹ ہوگی, بجائے اس کے کہ آپ پٹیالہ کے باہر بیٹھتے ہیں اور آپ کے ساتھ اینڈ میں جب عمران خان کی بہنوں کے خلاف آپریشن ہوتا ہے تو وہاں پہ 40-50 بندہ رہ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی بجائے ان کی بہنوں سے بات کریں, یا تو آپ سارے ان کے ساتھ جائیں, 8-10 بندہ جائے, نہیں جا سکتے ان کو قائل کریں, وہ پریس کانفرنس کر کے آ جائے, اگلے دن آپ جا کے ہائی کورٹ بیٹھیں تاکہ ادھر دباؤ بڑھے ریڈ زون میں. اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ امیجن کریں کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز, ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز اور سینیٹرز جا کے اور جسٹس ڈوگر کی عدالت میں بیٹھ جائیں, اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی, اندھیرا شروع ہوگا, تو اس نظام کے اوپر کتنی دباؤ بڑھ جائے گا. انہوں نے کیا کریں گے, زیادہ زیادہ ایم این ایز کو گھسیٹ کے باہر لائیں گے, عدالت کے باہر لائیں گے, ایم پی ایز کو گھسیٹ کے باہر لائیں گے, گرفتار کر لیں گے. کیا یہ پوری دنیا کے لیے خبر نہیں بنے گی, انٹرنیشنل میڈیا کے لیے خبر نہیں بنے گی؟ انہوں نے کہا کہ یہ نہ ادھر پراپر جاتے ہیں, نہ عمران خان کی بہنوں سے بات کرتے ہیں کہ ہم ادھر نہیں آ سکتے تو ہم اسٹریٹجی چینج کر لیتے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں نہیں کرتے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.